کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے اپنے ایک معزز مہمان جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، جس سے میری مراد حضرت مولانا جاوید رشادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں موصوف سے نہایت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کے سامنے جو ہے وہ کلمات تشکر جو ہے وہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ اسٹیج پر رونق افروز اکابر علماء اکرام، عمائدین شہر، حضرات سامعین اکرام، ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ تمام ہی حضرات بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور طلباء کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ توجہ، آپ کا یہ وقت قربان کرنا یہ ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کا تھوڑی دیر یہاں پر تشریف فرما رہنا یہ بچوں کے ترقی کا سبب بنے گا۔ ماشاءاللہ شروع تا حال اب تک طلباء اکرام نے آپ حضرات کے روبرو میں بہت ساری چیزوں کو پیش کیا۔ کلمات بچوں نے پڑھ کر سنایا، احادیث سنائی، دعائیں سنائی اور نعت و حمد سنائے۔ تقاریر مختلف عنوانوں سے بچوں نے پڑھ کر آپ کے سامنے سنایا۔ ماشاءاللہ یہ جو طلباء کا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ یوں ہی آپ کے سامنے نہیں آیا، اس کے پیچھے مستقل محنتیں ہیں۔ ابھی ہمارے ندیم بھائی سنا رہے تھے کہ مولانا یونس صاحب عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک یا عشاء کے بعد تک بھی مسلسل طلباء کی تربیت میں رہتے ہیں، ان کو تعلیم دینے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی محنت کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اگر میں معذرت کے ساتھ اگر مجمع میں سے کسی ایک کو بلا کر کہوں کہ یہاں پر کھڑ کر کوئی بات کہیں تو ہمت نہیں ہوگی، لیکن ان طلباء نے اتنے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، بلا جھجک کے، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف کے، تو یہ بہت ہی مبارکبادی کی بات ہے، بہت ہی مبارکبادی کی بات ہے۔ میں عالی جناب محبوب صاحب جو مسجد جنت الفردوس اور مکتب جنت الفردوس کے صدر ہیں اور یہاں کے امام میرے رفیق محترم حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم، یہ اور ان بچوں کے تمام والدین بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ ایک دو باتیں حضرات علماء موجود ہیں، لب کشائی کی جسارت کرنا جرأت ہے۔ ایک دو باتیں علم کے تعلق سے میں بول کر میں اپنی ذمہ داری مکمل کروں گا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کلام مجید کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اللہ کے نبی پر نازل فرمایا، اس کا تعلق علم سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اپنے
پروردگار کے بابرکت نام کے ساتھ آپ پڑھیے۔ یہاں پر حضرات علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس قرآن مجید کا ابتدا توحید سے ہو سکتا تھا کہ قل هو اللہ احد، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں، تمام جہانوں کا خالق اللہ ہے۔ یہاں سے بات شروع ہو سکتی تھی، اور توحید ہی ایک ایسی چیز ہے اس کے بعد بندہ اعمال کرتا چلا جائے گا تو قبول ہوں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو اس کے اعمال کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرماتے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں یہ میرے رسول ہیں جو تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر بھی نہیں، اور رسول ہی ایک ایسا ذریعہ تھا جو خدا اور بندوں کا جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا اس کو جوڑنے کا ذریعہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بھی بات کو شروع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بھی قرآن کا آغاز نہیں کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے تو عورتوں کے مقام کو بتاتے ہوئے، اس لیے کہ ابھی طالبہ نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حالات ناسازگار تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے کو جب وحی آسمان سے ہو رہی تھی تو پہلی آیت ان عورتوں کے بارے میں نازل کی جا سکتی تھی، جس ماں عرب کے بارے میں کہا گیا بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گر گر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ ایسا پرآشوب دور میں وحی کا آغاز عورتوں کے مقام کے ذریعے سے بھی ہو سکتا تھا، اور بہت ساری چیزیں کو لکھا گیا ہے۔ اعبد اللہ سے ہو سکتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اشکر اللہ سے ہو سکتا تھا کہ اللہ کی شکر گزاری کرو، اذکر اللہ سے ہو سکتا تھا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بالائے طاق رکھ کر تعلیم کی عظمت کو، قرآن کی عظمت کو اور پڑھنے پڑھانے کی عظمت کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو، جب تم پڑھو گے، پڑھنے والے بن جاؤ گے، تعلیم کو حاصل کر لو گے تو تم کو توحید بھی سمجھ آ جائے گی، رسالت بھی سمجھ آ جائے گی، عورتوں کا مقام و مرتبہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب تم تعلیم حاصل کر لو گے تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو بہت ہی قابل مبارکباد ہیں یہاں کے بچے جنہوں نے آپ حضرات کے سامنے بہت دیر سے اپنا پروگرام پیش کیا، بہترین انداز میں، اچھے سے اچھے انداز میں پڑھ کر سنایا۔ یہ علاقے والوں کے لیے خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوان فعال عالم کو آپ کے لیے دیا ہے۔ آپ ان کی قدردانی کریں، ہر اعتبار سے قدردانی کریں، اور جہاں کہیں علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں،
ہر اعتبار سے ان کی خدمت کی ضرورت ہے، اور جب ان کا حوصلہ بڑھائیں گے، ان کے کاموں میں ہم معین و مددگار بنیں گے، مخالف نہیں، راستے کا کانٹا نہیں، ہر میں یہ کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کر رہے، ایسا ہوگا تو جو جذبہ لے کر میدان میں اترے ہیں، محنت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے تانوں کی وجہ سے، ہمارے تانوں کی وجہ سے وہ محنت میں کمی ہو جائے گی، بندے اس سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں، اور میں مولانا کے ساتھ یہ نیک تمناؤں کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ آپ اس مکتب کو مزید ترقیات پر لے جائیں گے۔ آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اسٹیج پر رونق افروز اکابر علماء کرام حضرت مولانا معین الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے مولانا حضرت عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح مولانا حارث صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر حضرات علماء اور عمائدین شہر جو اپنی بے شمار مصروفیات کے باوجود ان تمام کاموں کو بالائے طاق رکھ کر پورے جلسے کو بحسن خوبی انہوں نے سنا اور سرایا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے آنے کی وجہ سے اس جلسے میں اور رونق پیدا ہو گئی اور حسن پیدا ہو گیا، اور آپ تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ نہ جانے آپ کیسی مصروفیات میں دن گزارا ہوگا، اس کے باوجود ان ننھے نونہالوں کے حوصلہ افزائی کے لیے آپ شروع تا آخر بیٹھے رہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مسجد کے اور مکتب کے ذمہ داروں کا، ٹرسٹیان کا بھی، اور تمام ہی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔